بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو نصر العیاد ایک شخص گزرا ہے، کافی غربت میں اس نے زندگی گزاری اور 3-4 دن سے بھوکا تھا، گھر والے بھی بھوکے تھے، بڑے مشکلات کا شکار تھا۔ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، بزرگ کے پاس گیا، کہا حضرت بڑی مشکل میں ہوں، بھوک سے گھر والے بھی نڈال ہیں، میں نے بھی کافی دن سے کھانا نہیں کھایا، کچھ کرم کیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک جال لاؤ، چلتے ہیں مچھلی پکڑنے۔ کہا ٹھیک ہے، جال لایا گیا، آپ دونوں گئے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے، جال لگایا تو اچھی خاصی مچھلی بڑی والی آئی، تو کہا اسے لے جاؤ شہر میں اور بیچ کے اور اس کا کھانا لے کے آؤ۔ وہ ابو نصر شخص گیا اور اس نے مچھلی بیچی اور پیسے جو ملے اس کے عوض اس نے 2 پراٹھے لیے، ایک قیمے والا اور ایک آلو والا۔ یہ 2 پراٹھے لے کر، بڑے بڑے تھے، وہ لے کر ان بزرگ کی بارگاہ میں آیا۔ کہا حضرت آپ بھی کھائیں؟ کہا نہیں، میری محنت نہیں ہے، یہ جو مچھلی اتنی بڑی لگی ہے یہ تیری لگن اور تیری تڑپ کی وجہ سے ہے، تیرے لیے ہے، لہذا تو جا کے کھا اور بچوں کو کھلا۔ وہ ابو نصر جو 3 دن سے خود بھی بھوکا تھا اور 3-4 دن سے اس کے بیوی بچے بھی بھوکے تھے، وہ ابو نصر یہ کھانا لے کر، یہ 2-3 پراٹھے لے کر چل رہا ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ دونوں بھوک سے وہ بھی نڈال ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس شخص نے لمحے میں پراٹھوں کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، پھر سوچا کہ میرے گھر میں بھی بھوکے بیٹھے ہیں، ان پراٹھوں کو ان غریب کو دے دوں تو میرے پاس کیا ہے۔ پھر سوچا کہ مالک نے جب اتنا ہی کرم کر دیا ہے، چلو یہ کھا لیں، یہ بھی تو بچے ہی ہیں، یہ بھی تو اپنے ہی ہیں۔ تو اس نے وہ دونوں کے دونوں پراٹھے، یعنی جو اس کی کمائی تھی وہ ساری کی ساری اس نے دے دی، حالانکہ خود بھی بھوکا، گھر والے بھی بھوکے۔ وہ دیکھے اب گھر کی طرف چلنے لگ گیا اور سوچتا جا رہا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے، کہ آج چوتھا دن ہے، آج پھر میں خالی ہاتھ گھر میں جاؤں گا، کیا ہوگا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو ایک شخص صدا لگا رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، ابو نصر کو کون جانتا ہے کوئی جو ابو نصر کو مجھ سے ملا دے، ہے کوئی بندہ جو جانتا ہو ابو نصر کون ہے۔ تو لوگوں نے بتایا ابو نصر سے ملنا ہے، تو کہا ہاں، تو یہ تو گھوم رہا ہے، یہی تو ہے ابو نصر۔ کہا یہ ابو نصر ہے؟ کہا ہاں یہی ابو نصر ہے۔ ملاقات ہوئی، کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کے والد سے ہمارے والد صاحب نے اتنا قرضہ لیا تھا، 30,000 درہم، 30,000 دینار جو سونے کے سکے ہیں وہ لیے تھے، تو آپ کا واپس ہم کرتے ہیں۔ وہ جو ایک بندہ ایک کھانے کے لیے ترس رہا تھا، وہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، وہ اس پورے شہر کا سب سے امیر تاجر اور امیر شخص ہو گیا۔ اس نے وہ دینار لیے، مالک کا شکر ادا کیا اور پھر مکان بنایا اور زمینیں خریدیں اور اس میں کھیت لگائے اور اس میں مختلف طرح کی تجارتیں شروع کی، امیر ترین شخص بن گیا۔ اس نے بہت ساری نیکیاں کی۔ ایک بار کیا ہوا، خواب میں اسے قیامت کا منظر نظر آیا کہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی خیرات، غریبوں کی مدد، غریبوں کی شادیاں، جو اس نے نیکیاں کی تھی، خیراتیں کی تھی، وہ ایک طرف تل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے گناہ بھی تل رہے ہیں، لیکن اس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہے۔ وہ بڑا پریشان ہے، میں نے تو اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں، لیکن ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا فائنل ہو گیا، کہا نہیں ابھی فائنل نہیں ہو گیا۔ کہا گیا وہ پراٹھے لاؤ جو اس غریب عورت اور غریب بچے کو دیے تھے۔ جب وہ پراٹھے لائے گئے، اس پلڑے میں رکھے گئے نیکیوں والے میں، تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی نیکی جو اس نے کی تھی اس لمحے میں، وہ ساری نیکیوں پر بھاری تھی۔ کہا ابھی بھی بس نہیں ہوئی، ابھی بھی وہ نیکیاں باقی ہیں جو اس خاتون نے پراٹھے لینے کے بعد جو آہیں بھریں، جو اس کی دعائیں دیں، وہ ابھی باقی ہیں۔ تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، وہ خواب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا شکر ہے مالک کا، وہ 2 پراٹھے میرے کام آ گئے۔ تو یہ چھوٹی سی نیکی تھی جو اس کے کام آئی۔ ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چھوٹے چھوٹے موقع آتے ہیں جہاں ہم اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جن میں سے بڑی پیاری پیاری مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی چھوٹی سی نیکی، اچھا مشورہ دینا، یہ بھی چھوٹی سی نیکی ہے۔ بغض، کینہ، حسد ہمارے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال پھینکنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، ہمیشہ ہی بری سوچ، بندہ ہی خراب ہے، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر بھلا بندہ آپ سے کوئی اچھا مشورہ لے رہا ہے، سیدھی راہ کی بجائے ہم الٹی راہ بھی چلاتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو یہ کامیاب ہو جائے، نہ،
اسے اچھا مشورہ دیں، اچھی سائڈ، اچھی راہ دکھائیں کہ فرمان ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی میں سے کسی کو بھی چھوٹی مت سمجھ، کہ نیکیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کی اس خاتون نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، ساری برائیاں اپنی جگہ، لیکن پانی پلانا اس کی نیکی جنت کا باعث بن گیا تھا۔ تو نیکی چھوٹی سی بھی ہو اسے چھوٹی سمجھ کر نہیں، شاید یہی میرے لیے باعث نجات ہو، یہی مجھے جنت میں لے جائے، تو یہ نیکیاں کرتے رہا کریں۔ بھوکھوں کو کبھی کبھی کھانا کھلا دیں، ممکن ہو، پاسبل ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قورمہ ہو اور بریانی ہو اور بڑا اسٹیج ہو تو ہی ہم بھوکھوں کو کھانا کھلا سکتے، نا، جتنا ممکن ہو سکے آپ اتنا تو کھلا سکتے ہیں۔ سادی روٹی تو کھلا سکتے ہیں، جو سادہ سالن تو لے کر دے سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ آج تو وقت ہی نہیں، کسی لوگ کھانا کھانے کے بھی بھوکے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کچھ وقت تو دے دے بھائی، میرے ساتھ کھانا ہی کھا لے، کھلاؤں گا میں ہی، لیکن اس میں وقت نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے وقت نکالیں، صرف خالص کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ہم جائیں، ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ملاقات نہیں، لوگ ترس جاتے ہیں۔ موبائل اور نیٹ کا دور آیا تھا، لوگ کنیکٹ ہوں گے اور لمحوں جو فاصلے تھے وہ لمحوں میں طے ہوں گے، لیکن آج ایسا حال ہو گیا کہ سالوں کی دوریاں ہو گئی ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم ملتے نہیں ہیں، اپنے بھائی سے، بہن سے، والدین سے نہیں مل پاتے۔ تو یہ دوریاں ختم کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مریض کی عیادت کریں، بڑوں کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، راستے میں اگر کوئی کنکر، پتھر، کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے اس کو ہٹائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہی ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کون سی نیکی کام آئی؟ کہا کوئی نیکی، ویسے تو کام تو ساری آئی ہیں لیکن ایک نیکی جس کی وجہ سے میری بخشش ہوئی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا ایک بار میں قلم اٹھا کے لکھ رہا تھا، دوات کی سیاہی اور قلم جیسے میں نے ڈبویا، اسے اٹھایا تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس سے وہ پینی تھی، وہ سیاہی اور روشنائی کو چوسنے لگ گئی۔ میں نے قلم کو لکھنے سے روک دیا، حرکت دینے سے روک دیا، میں نے کہا یہ پیاسی ہے، پی لے۔ بس اس روکنے کی وجہ سے اور اس کی پیاس بجھنے کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے میری بخشش ہوئی ہے۔ نیکی تو چھوٹی سی تھی، اڑا بھی سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے بخشش ہوئی۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو رائیگاں نہ جانے دیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔